حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ مقرر ذیشان حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب۔ ان ہدان اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمدت اللہ حمدا لا فناء، حمدت اللہ حمدا لا فناء، وحد الحمد لا یعلم سواہ۔ سلام علی خیر الانام وسیدی، سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، عطوف رؤوف من یسمی بأحمدی۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد اور اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد دے زیر اہتمام اور کلیم شہید کالونی دی جماعت اور حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد سعید چنوٹی صاحب انہوں
انہاں دی زیر نگرانی، انہاں دی زیر سرپرستی اور انہاں دی کوشش اور محنت دے نال منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ خدا تعالی دوستان دی محنت اور کوشش نو قبول فرمائے۔ گج کے کہہ دو آمین۔ کیونکہ مولانا سعید چنیوٹی اس مسجد دے خطیب یا کوئی بھی عالم دین، مولانا محمد حنیف صاحب ربانی کمال آبادی میرے کول تشریف فرما نے، اگر یہ سمجھن کہ میں کلا ہی کافی ہاں، اگے تشریف لا۔ یا حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد گلزار صاحب، ابوبکر صدیق بھی چونکہ بڑے کاروباری آدمی سن، توجہ فرماؤ، بڑے کاروباری آدمی سن، مالدار آدمی سن، سردار سن، اپنی برادری دے شہر مکے دے سر کٹ آدمی سن۔ اس واسطے کسی نے آگاہ ہو کے ہاتھ پایا، لیکن سارے اکٹھے ہو کے محمد الرسول اللہ دے کول چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے کہنے لگے اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہنے لگے جی آ معاملہ ہویا ہے، تواڈے صدیق نے، تواڈے یار نے، تواڈے ساتھی نے، میرے ال توجہ فرماؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڈے پیشوا نو، ساڈے مقرر نو، ساڈے مبلغ نو بڑی مجلس دے اندر تھپڑ مار دیتا ہے، بڑی ساڈی توہین ہوئی ہے، اسی برداشت کیتا ہے، اسی تواڈے کول کیس لے کے آئے، فیصلہ کرو۔ گل تو بڑی لمبی ہے، اے ہن محمد الرسول اللہ دی عدالت ہے، بولو نبی دی کی ہے؟ اے عدالت ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اے نہیں دیکھا کہ ابو بکر میرا یار ہے، اے میرا صدیق ہے، اور اے میرا وفادار ہے، میرا جان نثار ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ عدل دے لحاظ نال سچا کون ہے تے غلط کون ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ سارے جنے آ گل کہندے نے پے تسی تھپڑ ماریا؟ فرمایا یا رسول اللہ ماریا۔ فرمایا کیوں ماریا؟ اے اللہ دے پیارے پیغمبر انہوں نے کہا سی کہ اللہ پاک فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، انہیں اللہ دی شان میں گستاخی کیتی جڑی میرے کو برداشت ہوئی۔ میرے دوستو اور بزرگو، ہوں اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے ابو بکر نو کیا کوئی گواہ لے آؤ، کوئی توجہ کرنا، توجہ، کوئی گواہ لے آؤ۔ او دے نال تو سارے گواہ نے، ساری جماعت او دے نال آئی ہے۔ فرمایا یا چلو مجمع انہاں دا، او مرکز انہاں دا، جلسہ انہاں دا، میں تو اوتھے کلا ہی سا، میں کتھوں گواہ لے آواں؟ گواہ کوئی نہیں، پر جڑی میں گل کہنا او بالکل 16 نے صحیح ہے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر ان سوچ رہے نے کیا کیتا جائے، اجے غور ہی کر رہے نے تے آسماناں تو آواز آ گئی، حضرت جبرائیل آ گئے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ تینوں وہی گواہ چاہیے نا جنہیں اپنے کنا نالے گل سنی ہوئے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق دی صدیقیت دے اندر فرق نہیں آنا چاہیے، اے صدیق ہے تے قیامت تک صدیق ہی رہے گا۔ فرمایا میں عرشاں والا رب گواہی دینا وا، یہ جیڑی گل ابو بکر صدیق کہندے نے وہ بالکل صحیح ہے۔ لقد سمع اللہ، لقد سمع اللہ، اللہ کہندا ہے میں سنیا ہے، میں سنیا ہے۔ اندازہ فرماؤ اگر ایک پاسے ابو بکر صدیق نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیتا ہے،
تے او دی امداد واسطے، او دی گواہی دین واسطے، او دی صفائی پیش کرنے واسطے اللہ پاک میدان میں آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے ساتھی آپ دے صحابہ کرام انہوں دا بڑا مقام ہے. حضرت ابوبکر صدیق دے بارے چاہے نہیں کہنے کیا ہزاروں یوں تو پروانے تھے اور دربار رسالت کے، ہزاروں یوں، توجہ کرنا توجہ، ہزاروں یوں تو پروانے تھے، 313 بدر والے بھی تھے میرے دوستو، 313 بدر والے بھی تھے، 1400 صلح حدیبیہ والے بھی تھے، 10,000 فتح مکہ والے بھی تھے، 12,000 حنین والے بھی تھے، 1,44,000 حجت الوداع والے بھی تھے، ہزاروں یوں تو پروانے تھے دربار رسالت کے، ادا سب نے کیے جتنے فرائض تھے رفاقت کے. کسی نے کسر چھڈی؟ تن من دھن ہر شے قربان. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے دی میرے دوستو تے بزرگو تمام صحابہ اے دی عملی تصویر سن. فرمایا ہر شے قربان، ہزاروں یوں تو پروانے تھے دربار رسالت کے، ادا سب نے کیے جتنے فرائض تھے رفاقت کے، مگر ایک جان نثار، مگر ایک جان نثار با وفا جویا حقیقت کا، ستون اولی کہتے ہیں جسے خلافت کا. رفیقوں میں نبی کے بس اسی کا رتبہ بالا تھا، رفیقوں میں نبی کے بس اسی کا، توجہ کرو، رفیقوں میں نبی کے بس اسی کا رتبہ سب سے بالا تھا. کیوں؟ رضائے حق میں سر اپنا جھکانا اس کو آتا تھا. جیڑی جاچ ابو بکر نو آؤندی سی وہ کسے نو آئی؟ اے میں نہیں کہندا بعد میں جڑے خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق، بعد میں جڑے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی، بعد میں جڑے خلیفہ بنے حضرت علی، سارے نے اپنے اپنے موقع تے کیا کہ جو ابو بکر سی وہ ابو بکر ہی سی، اسی او دا مقابلہ کر سکدے. اس واسطے دوستو دعا کرو اللہ پاک سارے دلوں کے اندر صحابہ دی محبت پیدا فرمائے. کہہ دو گا جی کہ آمین. صحابہ دا پیار عطا فرمائے. کیوں؟ اس واسطے کہ بڑا نازک معاملہ ہے. جویں اللہ پاک اپنی ذات دی توہین برداشت نہیں کرتا، جویں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر دی توہین برداشت نہیں کرتا. توجہ کرنا کلیم شہید کلونی والے ہو، اسی طرح اللہ پاک اپنے نبی دے صحابہ دی بھی توہین برداشت کردا نہیں. میں ایک مثال عرض کراں تواڈے سامنے میرے دوستو اور بھائیو. اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں نو واز کیتا اور لوگوں نے کیا لوگوں مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تواڈی دنیا کی کامیابی ہوئے گی، آخرت میں کامیابی ہوئے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مشہور آیت پہلے سپارے دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. میں یہ تمہیں ایک نقطہ سمجھانا چاہنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فرمایا کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے کیا اور جویں دجے لوگ کی مومن نے، جویں ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، عمر فاروق ایمان لے آئے، عثمان غنی ایمان لے آئے، حضرت علی ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیاں. فرمایا جویں دجے صحابہ کرام ایمان لے آئے. کی لے آئے؟ کی لے آئے؟ راتی ایک بکواس کرن دیا جی وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، وہ ایمان لائے
وہ نہیں وہ پاگل دیا پترا ایتھے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا ایمان لے آؤ جس طرح کے حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابہ کرام ایمان لے آئے جنہیں صحابہ ایمان لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آیت اور تیرے سامنے پیش کرا فرمایا والذین آمنوا معه والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. ایک اور آیت سن لے تیرا ایمان تازہ ہو جائے. الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. ایک اور مقام سن لے للفقراء المہاجرین والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. کتے فرمایا ہوں میں شارٹ کٹ لگا کرن ورنہ میرے سامنے بہت ساری آیات بینات نے لیکن میں تفصیل چ نہیں جانتا میرے دوستو. اللہ پاک نے کتے فرمایا اولئک هم الصادقون گندے جانا. کتے اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الصدیقون. کتے فرمایا اولئک هم الفائزون. کتے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک هم المؤمنون مومنون. بے ایمانہ تو کہنا ہے او ایمان نہیں سی لیا ہے. اللہ کہنا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا اگر دنیا دے اوتے مومن سچے ہیں تے میرے محمد دے صحابہ نے یہ سنڈا نے یہ سرٹیفکیٹ نے جڑے اللہ پاک نے آنا. آج عاشورہ ختم ہو گیا نا ہوں ڈی سی صاحب نے میٹنگ بلانی ہے جی سارے جڑے ماشاءاللہ امن کمیٹی دے تے دوسرے ساتھی انہوں نے بلا کے پھر انہوں نے مرغے شروع کھانے نے. وہ میں خود جانا رہا امن کمیٹی میں مجھے تو پتا ہے جی. پھر اس تو بعد انہوں نے ایک سند دینی ہے جی. یہ سند کی ہے تمغہ خدمت پاکستان ہے جی. پاکستان دا ایک خیر خواہ آدمی ہے انہیں جناب امن قائم کرنے واسطے بڑا کردہ. او میرے دوستو پھر مولوی وہ سند لیا کے بیٹھک میں این اچھی جگہ تے رکھ دے رہے تاکہ مولوی سردار آبد آوے تے ویکھ کے انہوں پتہ لگ جائے کہ میں جناب او بندہ ہاں جنہوں ڈی سی نے تعریفی سند دیتی ہے جی. وہ تینوں ڈی سی سند دے وہ تینوں میرے دوستا تے بزرگا وزیر سندی سند دے تینوں کوئی مشیر سردی سند دے کوئی زرداری دا چمچا کرچھا سند دے تے تو کہنا کہ میرے نال دا کوئی بندہ ہی نہیں میں بڑا معزز آدمی ہاں مینوں سند خدمت پاکستان دیتی گئی ہے مینوں فلانی سند دیتی گئی ہے. اوے دوستا انہاں دا مقابلہ کون کر سکتا ہے جنہاں اللہ پاک نے سندا عطا فرمائیاں. وہ میری تیری سند غلط ہو سکتی ہے لیکن رب دا فیصلہ غلط ہو سکتا. اللہ کہندا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ہے مقام صحابہ کرام دا مقام میرے دوستو اور بزرگو. اے شان نبی پاک دے ساتھیاں دی جنہاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر دا ساتھ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کیتا تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے لوکاں نوں کہا کہ تسی ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے. جویں صحابہ کرام کہ ابو جہل بے ایمان عقبہ اتبا
عتیبہ ولید امیہ بن خلف یہ سارے بے ایمان کہنے لگے اسی یہ تو پاگل نے جڑے ایمان لے آئے نعوذ باللہ من ذالک یہ تو بے وقوف نے ہے جی یہاں دے پیچھے لگ کے اسی کلمہ پڑھ لئیے تو مسلمان ہو جائیے محمد الرسول اللہ دے کول کی ہے نہ کوئی ڈیرا نہ کوئی مال نہ کوئی دولت نہ کوئی جاگیر تے اسی نہ وہ مگر کوئی ساتھی نے مکے دے چودھری اسی ہاں یہ تو چار پاگل نے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اوے ظالما تو میرے نبی دے صحابہ تے تنقیداں کرنا ہے انہاں دے ایمان دے تے بحث کرنا ہے جن دے اپنے ایمان دا جڑا کوئی اعتبار ہی نہیں او میرے دوستو تے بزرگو اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ کرام جڑے نے انہاں دی اتنی عظمت ہے اتنی شان ہے کہ جدوں انہاں نے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف کیا اللہ پاک دا عرش حرکت وچ آ گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم الصفہاء او میرے محمد دے صحابہ نو بے وقوف کہن والے ہو تسی خود بے وقوف ہو تے جنوں رب بے وقوف کہہ دے او دے پلے کچھ رہ جاندا ہے او قیامت تک واسطے بے وقوف او قیامت تک واسطے پاگل او قیامت تک واسطے لعنتی او قیامت تک واسطے فاسق او قیامت تک واسطے فاجر او دی کسی بھی گل دا کوئی اعتبار ہے کیوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اس واسطے میرے دوستو اور بھائیوں بات لمبی نہ ہو جائے یہ ساری باتاں جڑیاں نے نا آخری گل جڑی مولانا حنیف کمال آبادی صاحب اور مولانا سردار عابد صاحب جڑے میری جماعت دے بڑے ماشاءاللہ ہونہار خطیب نے انہاں دے فرمان تے کہ اے سارا کچھ جڑا مقام ہے حاصل کیوں ہویا کیڑی آیت پڑھی سی میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ اے اللہ رسول دے تابعدار بن جاؤ میرے نبی دے غلام بن جاؤ آقا انعامدار دے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ اللہ پاک تانوں قیامت والے دن ابو بکر صدیق دا ساتھ عطا فرمائے گا تانوں عمر فاروق دا ساتھ عطا فرمائے گا تانوں عثمان غنی دا ساتھ عطا فرمائے گا تانوں حضرت علی دا ساتھ عطا فرمائے گا وحسن اولئک رفیقا اے ساتھ کوئی معمولی نہیں جے رب نو اے ساتھ بڑا سونا لگدا ہے ہاسونا اے ساتھ میرے رب نو بڑا سونا لگتا ہے اس واسطے میرے نبی دے رنگ وچ رنگے جاؤ تے بابا جی آندے نے نا عبد ستارا عالی شانہ تے کل مراداں پاویں عبد ستارا عالی شانہ تے کل مراداں پاویں جے اس درد کمیاں اندر تو بھی لکھیا جانے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو نبی دا وزیر ہے عمر فاروق تو نبی دا مشیر ہے اور حضرت عثمان تو میرے نبی دے دربار دی رونق ہے حضرت علی تو میرے نبی دے دربار دا گہنا ہے فرمایا وہ تو بڑیاں شاناں والے نے اور تو کلیم شہید کلونی والے فیصلہ آبادیا اج دعا کر اللہ تو مینوں اپنے نبی دے دربار دے کمیاں وچ ہی شامل فرما لے نبی دے دربار دے چوکیداراں وچ میرا نام لکھ لے عبد ستارا عالی شانہ تے کل مراداں پاویں جے اس در دے کمیاں اندر تو بھی لکھیا جاویں پھر کی ہوئے گا وقت حساب نہ چڑکا کھاویں وقت سوکن لے من گئی آبادی اور وقت حساب نہ چڑکا کھاویں تے دور نہ کیتا جاویں اور جنت حوراں تے ملک سلامی
جنت حورا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ہاں جی فرمایا کہ جنت حوران تے ملک اس آیت دا ترجمہ سمجھ لو مفہوم. جنت حوران تے ملک سلامی جت وال نظر اٹھاویں او جے کر چاویں برخورداری اللہ دے دربار دی اللہ دے رسول دے دربار دی او جے کر چاویں برخورداری تے جنت درجہ عالی ادبو ہو کر اکھیاں دا سرما تے خاک مدینے والی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.